نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ایمان کی علامت، اس کی پہچان ہے. اس پر بات چل رہی تھی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 3 اس کی علامتیں بیان فرمائی. پہلی علامت یہ ہے کہ محبوب کے کلام کو دوسروں کے کلام پر ترجیح دینا، یعنی جس سے محبت ہو پھر اس کا کلام بھی دوسروں کے کلام سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ علامت کہ محبوب کی مجالست کو دوسرے لوگوں کی مجالست پر ترجیح دینا. اس کی مجالست یعنی ان کی مجلس میں، اب ظاہر ہے کہ جہاں پر ان کی باتیں ہوں تو اس کی نسبت بھی انہی کی جانب ہے، تو پھر ایسی مجلسوں کو ترجیح دینی چاہیے کہ جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو. اور تیسرے، محبوب کی رضا اور خوشنودی کو دوسرے لوگوں کی رضا اور خوشنودی کے مقابلے میں ترجیح دینا، کہ ایک طرف چاہے دنیا کا نفع ہے، لوگوں کی رضا ہے، اور ایک طرف ہمارے محبوب کی رضا ہے. اب اگر لوگوں کو راضی کیا تو محبوب ناراض ہو جائیں گے. اب یہاں اس کے اندر اتنا جذبہ، اتنا جوش، اتنی محبت غالب ہونی چاہیے کہ لوگوں کی پرواہ نہ کرے، دنیا کی پرواہ نہ کرے، بلکہ اپنے محبوب کے طریقے کو، اپنی محبوب کی رضا کو مقدم کرے. فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رہے کہ ایمان کا مزہ اور چاشنی، یعنی ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک کہ طبعی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام محبتوں پر غالب نہ آ جائے، اور روح و جان کی رگ و ریشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سرائیت نہ کر جائے. یعنی یہ کیفیت ہو جائے کہ اس کا اوڑھنا، بچھونا، سونا، جاگنا، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اپنے محبوب کی نقالی کے ساتھ گزرے. یہ ہے وہ محبت طبعی. لیکن پہلا درجہ اس کا عقلی ہے، بعد کا درجہ اس کا طبعی ہے. اور انسان مکلف عقلی محبت کا ہے، طبعی محبت کا نہیں. لیکن اس محبت میں ترقی کرتے کرتے پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ طبعی طور پر ایسا انس اور ایسی طبیعت مانوس ہو جاتی ہے کہ پھر غیر اختیاری طور پر بھی آپ کے طریقوں کی مخالفت نہیں ہوتی. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ حضرت کی بیماری کا زمانہ تھا اور غالباً حضرت کا مرض الوفات تھا، اور اس حالت میں جب کہ خود وضو کرنے پر بھی قادر نہیں تھے. خادم تھا تو وہ وضو کراتا تھا. اب وضو میں ظاہر ہے کہ اگر معذور آدمی ہے تو اس کے تو 4 فرض بھی پورے کر دیے جائیں تو وضو ادا ہو جاتا ہے. تو حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کو جب خادم نے وضو کرایا تو ہاتھ دھلوائے، کلی کرائی، اور اس کے بعد چہرے پر، ناک میں پانی ڈالنے لگا چہرے پر. تو فرمانے لگے کہ بھائی مسواک کیوں بھول گئے، مسواک بھی تو کراؤ. اب یہ کیا چیز ہے کہ اس درجے وہ طریقہ، وہ سنت مانوس ہو چکی ہے اس سے طبیعت کہ اسے چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہے. اس درجے کی محبت ہے طریقوں سے. تو جب آپ کے طریقوں سے ایسی محبت ہے تو آپ کی ذات سے کتنی محبت ہوگی. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی محبت کا جو معیار بیان فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، کہ جس نے میرے طریقے سے محبت کی، میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو معیار محبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں، آپ کی سنت ہے۔ اور فرمایا کہ پھر جس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو پہلا درجہ کس چیز کا ہے؟ اتباع سنت کا، اتباع رسول کا۔ یہ ذریعہ ہے محبت رسول کا، اور محبت رسول کا نتیجہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں ساتھ نصیب ہوگا۔ تو یہ محبت ایسی غالب ہو جائے۔ اسی طرح حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہے جماعت تبلیغ کے، ان کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت کا آخر زمانہ تھا، بے ہوشی تھی۔ اب خادم حضرت کے پیروں سے جرابیں اتارنا چاہتا ہے، لیکن حضرت اپنے پیر کھینچ لیتے ہیں، پیر کو سمیٹ لیتے ہیں، نہیں اتارنے دیتے۔ پھر کوشش کرتا ہے، پھر سمیٹ لیتے ہیں، پھر کوشش کرتا ہے، پھر سمیٹ لیتے ہیں۔ تو خادم نے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت کے صاحبزادے تھے، ان سے عرض کیا کہ ہم حضرت کے موزے اتارنا چاہتے ہیں لیکن حضرت اپنا پاؤں سمیٹ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ اچھا میرے سامنے اتارو۔ اب سنت یہ ہے کہ جب آدمی پہنے تو پہلے دایاں پہنے پھر بایاں پہنے، اور جب اتارے تو پہلے بایاں اتارے پھر دایاں اتارے۔ اب وہ جو جراب یا موزہ اتار رہا تھا وہ دائیں پیر کا پہلے اتار رہا تھا، اور اس حالت میں جبکہ حضرت بے ہوشی کی حالت میں ہیں، اس بے ہوشی کی حالت میں بھی اتنا شعور تھا کہ یہ خلاف سنت ہے، اپنا پیر سمیٹ لیتے تھے، یعنی اسے اتارنے نہیں دیتے تھے۔ اور جب حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ بھائی پہلے بائیں پیر سے اتارو، اور جب بائیں پیر سے اتارا تو بڑے آرام سے بایاں بھی اتر گیا، دایاں بھی اتر گیا۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ سنت پر عمل کرتے کرتے وہ سنت ایسی عادت بن گئی، طبیعت ثانیہ بن گئی، یعنی اس درجے طبیعت پر غالب آ گئی، اب اس کے خلاف نہیں ہوتا، غیر اختیاری طور پر بھی اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے محبت جو انسان کا حال بن جائے، رگ و پے کے اندر سرائیت کر جائے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی خوش نصیب کو ایسی محبت عطا فرما دیں تو پھر اس کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا میں اتباع کے بغیر کسی لمحے اور کسی کروٹ چین نہیں آتا۔ جب یہ درجہ اسے حاصل ہو جائے محبت کا کہ وہ محبت اس کی رگ و پے میں سرائیت کر جائے اور ایک انس اسے حاصل ہو جائے آپ کے طریقوں سے، تو پھر ایک ایک ادا کا اتباع کیے بغیر اسے چین اور سکون حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں وہ جس شخص میں بھی ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔ حلاوت کسے کہتے ہیں؟ مٹھاس کو، اس کی لذت کو، اس کے ٹیسٹ کو۔ 3 چیزیں اگر کسی کے پاس ہوں گی اس کو ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس ہوگی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو۔ پہلی چیز یہ ہے اس محبت کا معیار کہ جسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ اور اس محبوب ہونے کی پہچان یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے بس تمام لوگوں پر وہ مقدم ہو جائے، کہ دنیا کی کوئی خواہشات ہو، بیوی کی، اولاد کی، کسی اور دوست کی، لیکن ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کی خواہش ہو، اب وہ خواہشات اس درجے غالب ہو جائیں کہ تمام خواہشات پر اللہ اور اس کے رسول کے طریقے غالب آ جائیں، یہ کہلائے گا کہ اس کے نزدیک اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اور دوسرے فرمایا کہ جس شخص سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے محبت کرے۔ محبت میں بھی اس محبت کے معیار کو پرکھ لینا چاہیے۔ آج محبت اغراض کی ہوتی ہے، مفاد کی ہوتی ہے، کہ جب تک کسی سے غرض پوری ہو رہی ہے تو محبت ہے، اس کی تعریف ہے، اور جہاں اس نے کوئی صحیح بات کہہ دی یا اس نے اس مفاد کو پورا نہ کیا، اس غرض کو پورا نہ کیا،
تو وہی دوست جو محبت کے دعوے بھرتا تھا وہی دشمن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر محبت کسی سے ہو تو اللہ ہی کے لیے ہو، اور ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی سے محبت ہو تو اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے بغض ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، نفس کے لیے نہیں، ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے۔ اور اگر کسی کو دینا ہو تو اللہ کے لیے، اور کسی کو منع کرنا ہو، روکنا ہو تو اللہ کے لیے۔ فرمایا کہ جس میں یہ چار چیزیں جسے حاصل ہو گئیں کہ محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، نہ دینا اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ یعنی چار چیزیں آپ نے بیان فرمائی کہ جو انسان کے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ تو جس شخص سے بھی محبت ہو اللہ کے لیے، اور تیسری بات کہ وہ کفر پر لوٹنے کو ایسے ہی ناپسند سمجھے جیسے آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے، کہ جب اللہ نے ایمان کی دولت اسے عطا کر دی، اب اسے اپنا ایمان اتنا محبوب ہونا چاہیے کہ جیسے کوئی آگ میں جانا ناپسند کرتا ہے، ایسے ہی کفر کی طرف لوٹنا ناپسند کرے، یعنی اسے اپنا ایمان اتنا محبوب ہو، اتنا پیارا ہو۔ ایک حدیث میں حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے؟ یہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جب مر گیا تو زمین میں چلا گیا، زمین نے اسے کھا لیا، وہ کیڑوں کی غذا بن گیا، وہ اس مٹی کی غذا بن گیا، اب وہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگا؟ تو یہ سوال کیا ان صحابی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کس طرح زندہ کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کبھی اپنی بنجر زمین سے گزرے ہو؟ جو بالکل بنجر زمین ہوتی ہے، کیا تم اپنی کسی بنجر زمین سے گزرے ہو؟ اور پھر اسی زمین سے تم گزرے ہو اس حال میں کہ وہ سرسبز و شاداب ہو چکی ہو؟ یعنی ایک وقت تھا کہ وہ زمین بنجر تھی، اور پھر جب دوبارہ گزرے تو دیکھا وہ زمین سرسبز و شاداب ہو گئی۔ تو ابو رزین نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح نشور یعنی مردوں کو زندہ کیا جانا ہوگا، کہ جیسے اس مردہ زمین کو اللہ زندہ کر دیتا ہے، اس بنجر زمین پر اللہ سبزہ اگا دیتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اس مردے کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دے۔ ابو رزین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلے ہیں، یکتا ہے، واحد ہے، اور ان کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ اللہ اور اس کے رسول تجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ کہ تجھے آگ میں جل جانا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے سے زیادہ محبوب ہو۔ یعنی آگ میں جل جانا تو پسند کرے، لیکن شرک کرنا اللہ کے ساتھ گوارا نہ کرے۔ یہ تجھے پسند ہو کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے، لیکن شرک کو گوارا نہ کرے۔ فرمایا کہ پس جب تو ایسا ہو جائے گا، یعنی یہ علامت جو ایمان کی بیان کی کہ جب تو ایسا ہو جائے گا تو ایمان کی محبت تیرے دل میں ایسے ہی داخل ہو جائے گی جیسے سخت گرم دن میں پیاسے کے دل میں پانی کی محبت ہوتی ہے۔ یہ آپ نے مثال بیان فرمائی۔ پھر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میں مومن ہوں؟ عجیب سوال ہے، مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ میں مومن ہوں، یعنی ایمان والا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے کوئی بندہ یہ سمجھ کر کوئی نیکی کرتا ہے، میری امت میں سے کوئی بندہ یہ سمجھ کر کوئی نیکی کرتا ہے کہ یہ نیکی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی اچھی جزا دیں گے، اور کوئی شخص اس امت میں سے کسی برائی کا ارتکاب کر لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے اس غلطی پر مغفرت طلب کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، بس جس شخص کی یہ حالت ہو وہ مومن ہے۔
یعنی ایمان والے بندے کی پہچان بیان فرمائی. ایک تو یہ کہ نیکی کر کے اسے اس بات کا بھروسہ ہو، یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے اس پر اجر دے گا، اس پر جزا دے گا، اور گناہ کر کے اس کا اس بات کا اسے ادراک ہو گناہ کرنے کے بعد کہ میرا اللہ مجھے اس غلطی پر معاف فرما دے گا، میں اللہ سے معافی مانگوں گا، مغفرت طلب کروں گا، اور میرا اللہ اس غلطی پر مجھے معاف کر دے گا. یعنی دونوں چیزوں کے اندر اس کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہو، جزا پر بھی یقین ہو، معافی پر بھی یقین ہو کہ اللہ نیکی کا اجر دینے والا ہے، اللہ نیکی کو قبول کرنے والا ہے، اور گناہ پر معافی پر قبول کرنے والا ہے. بس فرمایا کہ جس کی یہ حالت ہو وہ مومن ہے، وہ ایمان والا ہے. ان احادیث مبارکہ میں کھلے لفظوں پیغام ہے کہ ایمان کی لذت اور حلاوت حاصل ہونے میں اس بات کو بڑا دخل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو. نیز ان احادیث میں حسن خاتمہ کی بشارت بھی ہے، اور یہ تو امتحان بڑا آسان ہوتا ہے کہ 5 امتحان تو نماز کے آتے ہیں کہ 5 وقت اللہ کا منادی پکارتا ہے. اب انسان پہچان سکتا ہے کہ کتنا اس کے دل کے اندر اللہ کا دھیان ہے اور کتنا دنیا کا دھیان ہے، کتنا وہ آرام کا طالب ہے اور کتنا وہ آخرت کا طالب ہے. آدمی اپنا امتحان کر سکتا ہے. تو ان احادیث میں حسن خاتمہ کی بشارت بھی ہے جو بلا شبہ دنیا و آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہوگی تو حلاوت ایمانی حاصل ہوتی ہے. اور جبکہ ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دل میں ایمان کی حلاوت داخل ہو جائے، یعنی ایمان ایسی چیز ہے کہ جب یہ دل میں اس کی حلاوت و لذت داخل ہو جائے تو پھر ایمان اس کے دل سے کبھی نہیں نکلتا. چنانچہ بخاری شریف کی روایت میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان بن حرب نے بتلایا کہ شاہ روم ہرقل نے مجھ سے کہا میں نے تجھ سے پوچھا تھا کیا مسلمان بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں. یعنی جب ہرقل کے دربار میں روم کا بادشاہ تھا اور اس زمانے کی سپر پاور تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قاصد کو بھیجا خط دے کر. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کوئی عرب سے آیا ہو تو اس کو بلاؤ. تو ابو سفیان بن حرب اس وقت وہاں پہ موجود تھے، ان کو بلا کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا. تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو خط آیا ہے لیکن میں ذرا حالات بھی تو معلوم کروں کہ حالات کیا ہیں. تو شاہ ہرقل نے کہا کہ میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کیا مسلمان بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، تو تو نے بتلایا کہ وہ بڑھ رہے ہیں. اور ایمان کی یہی حالت ہوتی ہے، وہ شاہ روم کہہ رہا ہے، روم کا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے مجھے یہ بتایا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. تو کہا کہ ایمان کی حالت یہی ہوتی ہے کہ جب وہ ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کہ کیا کوئی مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ناراض ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے. یعنی مرتد کا مطلب کہ وہ ایمان لا کر ایمان سے پھر جائے تو یہ مرتد ہے. تو نے بتلایا کہ نہیں. تو واقعی ایمان کی حالت یہی ہوتی ہے کہ جب اس کی بشاشت دلوں میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ پھر کبھی اس کے دل سے نکلا نہیں کرتی. یہ ایمان کی علامت اور پہچان ہے. تو یہ شاہ ہرقل بھی اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ 2 علامتیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. اور یہاں تک اس کے واقعات میں آتا ہے کہ اس نے اس خط کو بڑی عزت اور احترام سے لیا تھا. اور پہلے واقعہ نشر الطیب کے اندر تفصیل سے گزر چکا ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے اپنے وزراء، سفراء اور جو مذہبی پیشوا جتنے پادری ان سب کو جمع کیا ایک ہال میں، اور وہ ہال میں جمع کر کے اس کے دروازے بند کرا دیے. اور اس کے بعد اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کے سنایا اور کہا کہ بھئی جب یہ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہمیں ان کی اس دعوت کو قبول کر لینا چاہیے. بس یہ کہنا تھا کہ کوہرام مچ گیا، ایک آہو بکا شروع ہو گئی. اور بادشاہ کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ
اب کہیں مجھ پہ حملہ کر کے مجھے ہی ختم نہ کر دیں۔ تو پھر اس نے یہ پینترا بدلا، اس نے کہا کہ اچھا ٹھہرو، میں تو تمہیں آزما رہا تھا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ تم پکے ہو یا نہیں ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے چھوڑ کر اور تم اس دین کو قبول کر لو جو نیا دین ہے، تو میں تو تمہیں آزما رہا تھا، میں تو کہیں جانے والا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی جان بچائی، اور وہ خط جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھا تھا، اس کے خاندان کے اندر وہ محفوظ چلا آیا، ان کی نسلوں میں منتقل ہوتا رہا، اور اسے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ رکھتے تھے۔ اور آج بھی مصر میں طور سینا، جو جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، طور سینا وہ پہاڑی بھی ہے، تو وہاں ایک چرچ عیسائیوں نے بنایا، گرجا گھر ان کا چرچ، اس چرچ میں آج وہ خط موجود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ہرقل کے نام لکھا تھا۔ تو یہ ایمان جب اندر داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دلوں سے نکلا نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں اس کی حفاظت کا فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان کی حفاظت کا ہمیں فکر عطا فرما، یا اللہ اس ایمان میں برکت اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ موت تک، قبر تک ہمارے ایمان کو سلامت فرما۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ امت میں ہمیں معشور فرما۔ یا اللہ آپ کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت عظمت دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا۔ یا اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما۔ آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی سے، معذوری سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔
یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے یا اللہ نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں۔ یا اللہ ہر ابتلا سے، آزمائش سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بھی حاضرین ہیں، سامعین ہیں، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، نعمتوں کی قلت سے، دقت سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، آپس میں محبت، الفت پیدا فرما، نفرت کو، عداوت کو دور فرما، ادائے حقوق اور حفظ حدود کی یا اللہ توفیق عطا فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا یا اللہ نصیب فرما، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا۔ یا اللہ دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین۔